صفحہ نمبر 55 آیت نمبر 78 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ من الكتاب وما هو من الكتاب۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ فَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ۔ ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ اپنی آسمانی کتاب تلاوت کرتے ہوئے زبانوں کو دوسری طرف پھیر دیتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ آسمانی کتاب سنا رہے ہیں، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب کی باتیں نہیں ہوتی، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے باتیں ہیں، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں جانتے ہوئے، مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ، کسی بھی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ اس کو کتاب دے، والحکم، اور حکومت یا حکمت نصیب فرمائے، والنبوت، نبوت دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں کو یہ کہے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کے سوا میری عبادت کرو، ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، لیکن وہ یہ کہیں گے کہ ہو جاؤ اپنے رب والے، بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، اس وجہ سے کہ تم آسمانی کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے ہو، ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، وہ یہ حکم نہیں کریں گے کہ فرشتوں کو، انبیاء کو اپنا رب سمجھو، یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہارے لیے کفر کا امر کریں اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں یہودیوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ آسمانی کتاب کھول کر اسی کو سناتے ہوئے درمیان میں کچھ ایسی باتیں سنا دیتے ہیں جو تورات کا حصہ نہیں ہوتی، وہ تورات میں لکھی ہوئی باتیں نہیں ہوتی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اور حدیث میں کہ کچھ نصارہ عیسائی آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور کہنے لگے کہ کیا جو آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ مجھ پہ ایمان لے آؤ، آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتے تھے ہمارے بڑے، اسی طرح ہم آپ کا احترام کریں، آپ کو ہم اللہ کی اولاد سمجھیں، آپ کا وہی احترام ہو، یہ آپ چاہتے ہیں، اور آپ کے کہنے پہ ہم آپ کی بھی عبادت کریں، یہ آپ چاہتے ہیں؟ تو اس پہ جبریل امین تشریف لے آئے اور آیت نمبر 79 نازل ہوئی۔ کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو آسمانی کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے، پھر وہ لوگوں کو یہ کہہ دے کہ میری عبادت کرو، نہیں، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو یہ حکم دے کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی کتاب میں ذکر کردہ احکامات کا خیال رکھو، وہ نہ فرشتوں کی عبادت کا کہیں گے، نہ انبیاء کو اپنا رب بنانے کا کہیں گے۔ کیا ان کے ساتھ یہ مناسب ہے کہ کفر کا حکم دیں اس کے بعد کہ لوگ مسلمان ہو چکے ہوں؟ قرآن کریم
گزشتہ امتوں کا ذکر بطور عبرت فرماتا رہتا ہے کہ ان کو دیکھو انہوں نے دین حق کو اختیار نہیں کیا، ناکام ہو گئے، ورنہ آپس میں ایک بستی میں بسنے والے لوگ آپس میں دوستیاں، تعلقات، لیکن جنہوں نے حق کو قبول کیا وہ جنت میں پہنچے، اور جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا وہ دوزخ میں چلے گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے امیہ بن خلف سے خصوصی تعلقات تھے۔ امیہ بن خلف مشرک تھا، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام بخاری لکھتے ہیں کہ وہ اگر مکہ مکرمہ چلے جاتے تو امیہ بن خلف کے ہاں رات کو ٹھہرتے، اگر امیہ بن خلف مدینہ منورہ آتے تو سعد بن معاذ کے ہاں رات کو ٹھہرتے، آپس میں گہری دوستی تھی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ چلے گئے، وہاں رات کو امیہ بن خلف کے ساتھ ٹھہرے، مکہ مکرمہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے، اگرچہ مسلمان تھے، ان کے ساتھ ٹھہرے تو رات کو ان سے کہا کہ میں تو ایک مقصد کے لیے آیا ہوں، وہ مقصد یہ ہے کہ عمریں بند ہیں، لوگ آ نہیں سکتے، اور مشرکین کے سردار اجازت نہیں دیتے، مجھے تو آپ سے بڑے تعلقات ہیں، میں آیا ہوں، اب ایسا وقت مجھے بتاؤ کہ جس وقت حرم میں کوئی نہ ہو، میں عمرہ کر کے طواف کروں۔ تو امیہ بن خلف نے کہا کہ دوپہر کا وقت ایسا ہے کہ شدید گرمی ہوتی ہے، لوگ آرام کرتے ہیں، اس وقت پھر طواف کا موقع ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ جاؤ گے؟ نے کہا ٹھیک ہے، دوستی تھی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کی طرف گئے، امیہ بن خلف بھی ساتھ تھے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ سعد بن معاذ طواف کر رہے ہیں اور امیہ بن خلف اس کی دیکھ بھال کی نیت سے ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابو جہل نے آواز دی کہ سعد بن معاذ اگر آپ کے پاس آج امیہ بن خلف جیسا سردار نہ ہوتا، آپ واپس اپنے اہل و عیال کے ہاں مدینہ منورہ صحیح سالم نہ لوٹ سکتے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، فرمایا ابو جہل سن لو، اگر آپ مجھے یہاں سے منع کرو گے تو میں آپ کو ایسی جگہ سے منع کروں گا جو آپ کے لیے اس سے زیادہ ضرورت ہے وہاں کی، اور وہ ہے شام کا آنا جانا مدینہ منورہ کے قریب رستوں سے، میں وہاں سے آپ کو روک لوں گا۔ امیہ بن خلف نے کہا میرے دوست یہ اس وادی کا سردار ہے، اس کے ساتھ ایسی اونچی آواز سے باتیں نہ کرو، یہ اس وادی کا سردار ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیہ بن خلف آپ کو پتہ ہے ہمیں اپنے نبی نے بتایا ہے کہ یہ بندہ آپ کو مجبور کر کے میدان جنگ لے جائے گا اور آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ قتل ہو جاؤ گے،
ذریعہ یہی ابو جہل آپ کے لیے ہوگا کہ یہ آپ کو لے جائے گا۔ آپ کو پھر وہاں قتل کر دیا جائے گا، مسلمان آپ کو قتل کریں گے، لیکن ذریعہ یہی ابو جہل ہوگا جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس وادی کا سردار ہے۔ طواف کر کے واپس لوٹے امیہ بن خلف کے گھر۔ امیہ بن خلف اپنے گھر میں گئے، بیوی سے کہا آپ کو معلوم ہے کہ میرے دوست نے مجھے آج کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا مجھے میرے دوست سعد بن معاذ نے کہا ہے کہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ امیہ بن خلف کو ابو جہل لائیں گے تو مقابلے میں پھر مسلمانوں کے مقابلے میں امیہ بن خلف کو قتل کیا جائے گا۔ تو بیوی نے کہا کہ یسربی دوست کی بات یاد رکھنا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ احد کی جنگ کا موقع ہوا، بدر کی جنگ کا جب موقع آیا تو ابو جہل نے ان سے کہا کہ جنگ پہ جائیں گے۔ اس نے کہا میں نہیں جا سکتا، اس کو یہی بات یاد تھی۔ اس نے بہت سمجھایا ورغلایا کہ آپ اس وادی کے سرداروں میں سے، اگر آپ نہ جائیں تو اور لوگ کیسے باپ دادا کی دین کی حفاظت کے لیے جائیں گے؟ تو امیہ بن خلف نے کہا جب ضرور مجھے لے جانا ہے تو میں ایک مضبوط اور تیز رفتار اونٹ خرید لیتا ہوں تاکہ وہ کسی بھی وقت کسی طرف جانے میں میرے لیے مددگار ہو۔ تو اس نے ایک فربا اور تیز اونٹ خریدا اور اپنے پاس رکھا، اور احد کو وہ بدر کو جاتے ہوئے جہاں بھی پڑاؤ کرتے وہ اپنے ساتھ متصل، امام بخاری فرماتے اس اونٹ کو رکھتے تھے کہ اگر اچانک مجھے دوڑنے کی ضرورت پڑے تو اونٹ پہ سوار ہو کے نکل سکوں، مجھے قتل نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب اپنے گھر سے اجازت لینے لگے بیوی نے کہا وہ یسربی دوست کی بات بھول گئے؟ آپ کو جو آپ کے یسربی دوست نے کہا تھا کہ ان کے نبی نے کہا ہے کہ آپ کو ابو جہل لائیں گے پھر آپ کو قتل کیا جائے گا، اپنے یسربی بھائی کی بات کو بھول گئے؟ اس نے کہا مجھے یاد ہے لیکن ابو جہل مجھے نہیں چھوڑ رہا۔ آپ سرداروں میں سے آپ نہ جائیں، یہ پوری قوم نہیں جاتی، مجھے ورغلا رہا ہے، لہٰذا میں نے حفاظت کی نیت سے مضبوط اونٹ خرید رکھا ہے۔ اور وہی ہوا کہ جب گئے تو بدر میں قتل کیے گئے۔ اب دیکھا جائے دونوں کی آپس میں دوستی، دونوں آپس میں تعلق، ایک جنت جا رہا ہے اور دوسرا دوزخ جا رہا ہے۔ دنیا میں زندگی ایک ساتھ ہے، نیکوکار اور مجرمین ایک ساتھ ہوں گے۔ ہاں قیامت میں پھر اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج نیک لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ تو جنت کا راستہ اختیار کیا جائے، اللہ کی رضا کی فکر کی جائے۔ یہ دنیا کی زندگی ویسے بھی گزرنے والی ہے، بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے جو صحت میں، مال میں، عہدے میں، ہر اعتبار سے ہم سے بڑھ کر تھے۔ ہم نے بھی جانا ہے اور جانے کا وقت بھی معلوم نہیں ہے، اس لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم اسی مضمون کو ذکر فرما رہے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، یہودیوں کی ایک جماعت ان کی اپنی کتاب کی تلاوت کرتی ہوئی زبانوں کو پھیر لیتی ہے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ،
تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ کتاب کی باتیں ہیں. وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ تورات کی باتیں نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی وہ باتیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات کی طرف جھوٹی باتیں جانتے ہوئے. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کسی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ اس کو آسمانی کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، پھر وہ لوگوں کو یہ کہے کہ اللہ کے سوا میری عبادت کرے. ولكن كونوا ربانيين، لیکن ان کو یہ کہے گا کہ بن جاؤ اللہ والے، رب والے. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس وجہ سے کہ تم آسمانی کتابوں کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہو. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، وہ تمہیں یہ حکم نہیں کریں گے کہ فرشتوں کو، انبیاء کو اپنا رب سمجھو. ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا یہ آدمی جس کو نبوت دی گئی وہ کفر کی تعلیم دے اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو؟ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، رحمت والی بارش نازل فرما. اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. موت کب آئے گی آپ کو علم ہے، ہمیں علم نہیں. یا اللہ موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک وکرمک یا